السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرنے والا ایک بادشاہ کے بارے میں کچھ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس بادشاہ کا نام سفیانی ہوگا۔ مفتی محمود صاحب دامت برکاتہ اپنی کتاب ظہور مہدی کب، کہاں اور کس طرح صفحہ نمبر 113 میں ذکر فرمائے کہ سفیانی خالد بن یزید بن ابو سفیان کے اولاد سے ہوگا، اس لیے اس کو سفیانی کہتے ہیں۔ اس کا نام عروہ بتایا گیا ہے۔ یہ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والا شخص ہوگا۔ اس کا ننھیال قبیلہ بنو کلب ہوگا، اس لیے بنو کلب کے لوگ اس کے ہم نوا ہوں گے۔ سفیانی کا تعلق ملک شام میں دمشق کے صحرائی اطراف سے ہوگا۔ اس کا حکم شام اور مصر کے اطراف میں چلے گا۔ یہ بہت ہی ظالم و جابر شخص ہوگا، لوگوں کا قتل عام کرے گا، خاص طور پر سادات اس کا نشانہ ہوں گے۔ عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا۔ قبیلہ قیس کے لوگ اس کے مقابلے کے لیے جمع ہوں گے تو وہ ان سب کو قتل کر دے گا۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب نے کئی روایتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک روایت مسند عبد الرزاق کی یہ ہے کہ اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من المدينة فيأتي مكة فيستخرجه الناس من بيته وهو كارة فيبايعونه بين الركن والمقام فيبعث إليه جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام فيبايعونه فيستخرج الكوز ويقسم المال ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض يعيش في ذلك 7 سنين أو قال 9 سنين۔ یہ روایت ابو داود میں بھی ہے، یعنی ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا۔ اس وقت ایک شخص مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ چلا جائے گا۔ لوگ اسے جبراً اس کے گھر سے نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت ہوں گے۔ شام کی جانب سے اس کے مقابلہ میں ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب وہ لشکر مقام بیدا پر ہوگا تو اسے دھسا دیا جائے گا۔ پھر ان کے پاس عراق کے عصائب اور شام کے ابدال حضرات تشریف لائیں گے اور ان سے بیعت لیں گے۔ وہ خزانوں کو نکالیں گے اور مال تقسیم کریں گے، اور اسلام کو زمین میں استقرار حاصل ہوگا، اور وہ اسی حال میں 7 یا 9 سال رہیں گے۔ اور صاحب کتاب نے ایک روایت مسلم شریف سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں ان حفصة انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يؤمنن هذا البيت جيش يغصونه حتى إذا كانوا ببيدة من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم فقال الرجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخدا ایک لشکر اس گھر یعنی بیت اللہ کا قصد کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ مقام بیدا پر ہوگا تو اس کے درمیانی حصہ کو دھسا دیا جائے گا، اس کا اگلا حصہ پچھلے حصے کو پکارے گا، پھر ان کو بھی دھسا دیا جائے گا۔ تب خبر رسا شخص کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچے گا۔ مسلم شریف ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ عنقریب بیت اللہ میں ایک قوم پناہ گزین ہوں گے جس کے پاس نہ قوت مدافعت ہوگی، نہ تعداد اور نہ تیاری۔ ان کی طرف لشکر کشی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ لشکر مقام بیدا پر ہوگا تو اس کو دھسا دیا جائے گا۔ یوسف ابن حاماک فرماتے ہیں کہ اس وقت اہل شام مکہ کی جانب کوچ کر رہے ہوں گے۔ مستدرک کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص دمشق سے نکلے گا جس کو سفیانی کہا جائے گا۔ اس کے ہم نواؤں کی اکثریت قبیلہ بنو کلب سے ہوگی۔ وہ لوگوں کو قتل کرتا پھیرے گا، یہاں تک کہ عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا،
اور بچوں کو قتل کرے گا۔ قبیلہ قیس کے لوگ لشکر سفیانی کے مقابلہ میں جمع ہو جائیں گے، وہ ان کا بھی قلع قمع کر دے گا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ پھر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حرہ کے مقام پر نمودار ہوگا۔ جب سفیانی کو اس کی خبر پہنچے گی تو وہ ان کے مقابلہ کے لیے اپنی ایک فوج بھیجے گا۔ مہدی ان سب کو شکست دے دیں گے، پھر خود سفیانی اپنا لشکر لے کر ان کے مقابلہ کے لیے آئے گا، یہاں تک کہ جب وہ بیدا کے مقام تک پہنچے گا تو زمین ان کو نگل لے گی، ان میں سے خبر رساں کے علاوہ کوئی نہ بچ پائے گا۔ محترم ناظرین، حاصل یہ ہے جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کی اطلاع ہوگی تو وہ فوری طور پر اپنا ایک لشکر مہدی کے مقابلہ کے لیے بھیجے گا۔ لشکر مکہ مکرمہ کے قصد سے چلے گا اور مقام بیدا تک پہنچ کر پڑاؤ ڈالے گا۔ اچانک لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھس پڑے گا۔ آگے والے پچھلے والوں کو اس واقعہ کی خبر کریں گے کہ کہیں وہ بھی اس مصیبت کا شکار نہ ہو جائے، لیکن کسی بھی حفاظتی تدبیر سے پہلے ان دونوں کو یعنی آگے اور پچھلے والوں کو دھسا دیا جائے گا۔ صرف ایک آدمی بڑی مشکل سے بچ سکے گا جو دوسروں کو اس حادثہ کی اطلاع دے گا۔ اس بڑے لشکر کا زمین میں دھسا دیا جانا حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نصرت الہی اور آپ کی ایک عجیب کرامت ہوگی جسے دور دور تک آپ کا شہرہ ہوگا۔ محترم ناظرین، بیدا ذوالحلیفہ کے سامنے مکہ کی سمت میں ایک چٹیال میدان ہے۔ ایک روایت میں ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجب ان ناسا من امتی يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمستحبر وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم۔ یہ روایت مسلم شریف کے کتاب الفتن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ میری امت کی چند لوگ قریش کے ایک شخص کے ساتھ جنگ کے لیے بیت اللہ کا رخ کریں گے جس نے بیت اللہ میں پناہ لے رکھی ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ لشکر مقام بیدا پر پہنچے گا تو اسے دھسا دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستے پر تو قصوردار اور بے قصور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، ان دھسنے والوں میں رضامند مجبور اور راہ گزار ہر قسم کے لوگ ہوں گے، سب ایک بارگی ہلاک ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اپنی نیتوں کے مطابق قیامت میں دوبارہ اٹھائیں گے۔ محترم ناظرین، جب سفیانی کو لشکر کے دھسا دیے جانے کی اطلاع ملے گی تو وہ خود لشکر لے کر مکہ کی طرف چلے گا اور مکہ پر چڑھائی کرے گا۔ مسلمان اس وقت حضرت مہدی کی عمارت میں ظاہری اسباب کے لحاظ سے بہت ہی کمزور ہوں گے، گویا کہ بدر جیسا منظر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور سفیانی کے لشکر کو بھاری شکست ہوگی اور حضرت مہدی کا لشکر غالب آ جائے گا۔ اس سلسلے میں ابو داؤد شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے وقت اختلاف ہوگا، تب اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ چلا جائے گا، تب اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے اور انہیں زبردستی نکالیں گے، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے، پھر ملک شام سے ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، اس لشکر کو مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے۔ جب لوگ اس خرق عادت واقعہ کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال
اور عراق کے نیکوکار لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آ کر بیعت کرے گی۔ پھر قریش کا ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا ننیحال قبیلہ بنو کلب میں ہوگا۔ وہ حضرت مہدی کے مقابلہ کے لیے لشکر کشی کرے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اس کے لشکر پر غالب آ جائے گا۔ یہی قبیلہ بنو کلب کا لشکر ہے۔ جو شخص قبیلہ کلب کی غنیمت میں حاضر نہ ہوا وہ خسارہ میں ہے۔ پھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکام نافذ فرمائیں گے، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی اسلام کو زمین پر استقرار نصیب ہوگا، اور وہ 7 سال تک رہیں گے۔ پھر حضرت مہدی وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس روایت میں عن صاحب لہو کی عبارت سے معلوم ہوا کہ ایک راوی مجہول ہے، مگر دیگر طرق سے اس راوی مجہول کی تعیین ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن حارث ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی سفیانی سے متعلق کچھ معلومات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگر اب اس طرح کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جوڑ جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کے تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔